چند باتیں ان فتنوں کے دور میں اور آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ فتنے سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں. صرف 6 منٹ باقی ہیں. نمبر 1، فتنوں سے متعلق مستند معلومات. فتنوں سے متعلق بیماری تو پتہ چل جائے نا، یا فلاں چیز کھاؤ تو یہ بیماری لگتی ہے. آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں چیز جو ہے بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں چیز شوگر. آپ کو شوگر ہے، اوپر سے مٹھائی پہ مٹھائی کھائے جا رہے ہیں. بلڈ پریشر ہے اور آپ جو ہے وہ نمک پہ نمک کھائے جا رہے ہیں، تو کل کی بجائے آج مر جائیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے فتنوں سے متعلق مستند معلومات ہونے چاہیے. 2 چھوٹی سی کتابیں ہیں. ایک مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب کی کتاب ہے قیامت کی نشانیاں، اور ایک مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب ہے کہ عالمی یہودی تنظیمیں، اس سے متعلق. تو فتنوں سے متعلق جو ہے مستند معلومات ہمیں ہونی چاہیے. 1 نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام. سب سے بڑی چیز، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق دکھا دے. اور حضور نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. خلاصہ کیا؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. مسنون دعاؤں کا اہتمام. مفتی تقی عثمانی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعاؤں سے متعلق، آپ لے لینا. 80,000 کا، لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا موبائل جیب میں ہوتا ہے، اور 50-60 روپے، 100 روپے، 150 روپے کی کتاب آپ نہیں لے سکتے. 2 نمبر 3، اسلامی جو فرائض ہیں خصوصیت کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض، ان پر مکمل عمل درآمد. نماز کا اہتمام کریں. جسے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ قیامت سے پہلے جو ہے نمازی خارج ہوں. آج دیکھیں ماشاءاللہ جمعہ میں یہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ کوئی فرشتے نہیں آئے ہوئے، یہ کوئی جنات نہیں آئے ہوئے، یہ کوئی لاہور سے نہیں آئے، اسی محلے کے لوگ ہیں. اسی محلے کے. فجر میں ہمارے ہاں 1 صف 1.5 صف ہوتی. فجر میں ہمارے ہاں 1.5 صف ہوتی. وہ طالب علم ملا کر شاید 1.5 صف 2 صفیں ہوتی. اور اب ماشاءاللہ یہ بھی بڑھ گئی، اوپر بھی اور اوپر بھی اور اوپر بھی. تو یہ کون؟ جنات میں سے، یاجوج ماجوج میں سے آئے؟ اسی محلے کے لوگ ہیں، نماز میں نہیں آئے. لہذا نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. 3 نمبر 4، آپ یہ دیکھو دنیا میں جو آپ آئے ہیں، یہ دنیا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کس لیے؟ آپ کو اس لیے بھیجا ہے بس کھاؤ پیو، جنگل جانوروں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا مقصد حیات کو پہچانو. نمبر 5، فکر آخرت. ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اب فکر آخرت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ تھوڑی دیر بعد آ رہی ہے. نمبر 6، غیر مستند رسائل، کتابیں، غیر مستند جو بیان کرنے والے ہیں، ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آج کل ہر گلی، موبائل میں، نیٹ میں، ہر جگہ پر چینل ایسے بنے ہوئے ہیں، وہ پتنے علامہ فہامے اور ڈگریاں جو ہے ڈاکٹر، انجینئر، کیا چیزیں لے کر جو ہے آئے ہوں گے. لہذا مستند علماء کرام ہی کے آپ کتاب. ڈاکٹر ہیں، علاج کرانے کے لیے آپ مفتی کے پاس نہیں جاتے، علاج کرانے کے لیے آپ محدث کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو مسائل کے لیے بھی انہیں کے پاس جائیں گے جو مسائل کے ماہرین ہے. نمبر 7، دینی مختصر سا نصاب ضرور ہونا چاہیے. علماء کے مشورے سے میں کیا پڑھ لوں، میرے لیے کیا مناسب، ان کے مشورے سے پڑھ لیں. اور نمبر 8 یہ ہے، 8 صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم قوم لا یشقا جلیسہم، وہاں بیٹھنے والا عام آدمی بھی اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. نمبر 9، اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں. بچہ اسکول جاتا ہے، آتا ہے، دائیں بائیں ان کے دوست احباب کون ہے، موبائل اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، یہ چیزیں والدین چھوٹا بچہ سمجھ کر، بچہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کے بعد یہ اسکول والے بھی بچے کو نہیں لیتے، کہتے ہیں نا تو یہ اس کی ایج اوور ہو گئی ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے کہ اب وہ اس میں نہیں آ سکتا، اس لیے بچہ کو بچہ کہہ کر مت چھوڑ لیں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں. نمبر 10 ہو گئی، بری صحبت سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیں بری صحبت سے. جن کو حدیث میں کہ انسان جو ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے جو ہے وہ دین پر ہوتا ہے. جیسے دوست ہوں گے ایسے ہی جو ہے وہ ان کا عقیدہ، ان کا جو ہے عمل ہوگا. نمبر 10، قرآن
کو سمجھ کر پڑھ لو۔ درس قرآن جہاں ہوتا ہے وہاں شریک ہو جاؤ، قرآن باقاعدہ کسی سے خود جو ہے دیکھ کر نا، اس کے لیے مستند ترجمے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، اور بھی ہے، تو بہرحال آپ مشورہ کر کے مستند ترجمہ قرآن۔ اور نمبر 12 ہو گیا غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت علماء نے بھی لکھی ہے، دوسروں نے بھی لکھی ہے، مسلمانوں نے بھی لکھی ہے، کافروں نے بھی لکھی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر کتاب نا وہ بھی پوچھ کر پڑھ لو کہ میں کون سی کتاب پڑھ لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے عرض کیا کہ کافروں نے نعتیں لکھی ہیں، کافروں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایک سیرت کے متعلق کورس ہو رہا تھا، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب اچھے مذہبی عالم ہیں، مفتی ہیں، اسکالر، اور ایک پیج ان کا جو ہے 6 مہینے ہو گئے ختم ہو گیا، اگلا ان کا شروع ہو رہا ہے میرے خیال میں 24 تاریخ سے۔ اس طرح کے سیرت النبی کے حلقات میں شامل ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں بچے کے لیے بھی، نوجوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، فتنوں کا دور ہے یا دوسرا دور ہے، بیماری ہے یا صحت ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو لہذا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر پڑھ لو اور علماء سے سیکھو، اور اس کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ سے درخواست ہے اس میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے آل اولاد سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔